دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ آج کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 99 ہے، اور اس آیت کے متعلق یہاں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ چند آیتوں تک چلے گا۔ واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی تھا جو مسلمانوں سے بڑی نفرت رکھتا تھا، حسد اور کینہ بغض رکھتا تھا۔ سماس بن قیس یہ یہودی شخص تھا اور اہل ایمان سے مسلمانوں سے بڑی نفرت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے مدینے کے اندر، آپس میں ان کی بہت زبردست جنگ رہتی تھی، لیکن جب اسلام کے دائرے کے اندر آ گئے، اسلام قبول کر لیا، تو اب جو یہ شخص تھا سماس بن قیس، تو اب اس نے سوچا کہ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا ہے کہ جو بڑے قبیلے تھے یہ اسلام کے دائرے کے اندر آ گئے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ اب اس نے چاہا کہ کسی طریقے سے فتنہ پھیلایا جائے۔ تو اب جو مجلس لگتی تھی تو یہ عرب کا ایک دستور تھا کہ جب مجلس لگتی تھی تو مجلسوں کے اندر اپنے دادا پردادا کے حسب نامے بیان کیا کرتے تھے، اور شعر و شاعری کے اندر اپنی بہادری بیان کیا کرتے تھے، اپنا تفاخر بیان کیا کرتے، یہ تمام چیزیں بیان کیا کرتے تھے۔ تو اب جب مجلس لگی تو اس نے ایک شخص کو کہا کہ آپ مجلس کے اندر جا کر کے جو ان کے درمیان پرانی لڑائی ہوتی تھی اسی کو تفاخر کے ساتھ بیان کیجئے کہ ہم نے اوس کے ساتھ ایسے کیا ہے، ہم نے خزرج کے ساتھ ایسے کیا ہے۔ چنانچہ جب وہاں یہی پرانی رنجشوں کے اشعار پڑھے گئے اور پرانی بہادری کے اشعار پڑھے گئے، تو اب ان میں وہیں آپس میں بیٹھے ہوئے دونوں قبیلوں کے درمیان بات چیتیں شروع ہو گئی، بات چیت ہونے لگی، نوک جھونک ہونے لگی۔ چنانچہ بڑھتی چلی گئی، بات بڑھتی چلی گئی۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہاں تک روایت کے اندر آتا ہے کہ اتنی بات بڑھ گئی کہ انہوں نے پھر سے جنگ کرنے کا موقع اور محل متعین کر لیا کہ ہم فلاں مقام کے اوپر اور فلاں وقت کے اوپر آپس میں پھر قتل و قتال کریں گے، پھر لڑیں گے۔ اتنی نوبت آ گئی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو جناب محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سمجھایا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اسلام کے دائرے کے اندر آ کر کے پھر کیا تم وہیں یعنی کفر کی طرف پھر لوٹ جانا چاہتے ہو؟ تمہیں پیار و محبت سکھایا گیا ہے، اتحاد اور اتفاق تمہیں بتایا گیا ہے، کیا تم اس کو چھوڑ کر کے آپس میں قتل و قتال اور لڑ کر کے کیا تم پھر ایمان سے دور ہونا چاہتے ہو؟ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمجھایا تو جو اوس و خزرج کے تھے دونوں قبیلے آپس میں گلے مل کر کے رونے لگے، دہاڑ دے دے کر کے رونے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی۔ تو اسی واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری چیز جو اہل کتاب تھے یعنی یہودی جو تھے ان کو بھی تنبیہ فرمائی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں موجود ہیں، تمہارے پیغمبروں نے تمہیں بتایا ہے، تمہاری کتابوں کے اندر تمہیں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئیں گے، آخری پیغمبر ہوں گے، تمہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے تم ایمان لے کر کے آتے، لیکن بجائے ایمان لانے کے جو لوگ ایمان کی طرف آ رہے ہیں، جو لوگ نور کی طرف آ رہے ہیں، دین کی طرف آ رہے ہیں، تم ان کو روک رہے ہو، تم ان کے راستے کے اندر راستے میں اینٹ اور روڑا اور پتھر بن رہے ہو، ان کو راستے سے بھٹکا رہے ہو۔ تو اسی کو بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو تنبیہ فرمائی ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو؟ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، ایمان لانے والوں کو تبغونها عوجا
کہ وہ ڈھونڈتے ہیں اس کے اندر عیب، یعنی ظاہری طور پر کوئی ایسا عیب مل جائے اس کے اندر۔ حقیقت تو ان کو پتہ ہے یہود و نصارہ کو کہ حقیقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہے، یہ سچا دین ہے، سچا مذہب ہے، لیکن ظاہری طور پر جو لوگ ایمان کے دائرے کے اندر آ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو دین سے دور کرنے کے لیے، راستے سے ہٹانے کے لیے ظاہری طور پر کوئی عیب اور کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی بہانہ مل جائے۔ جیسے پیچھے بھی بیان کیا گیا تھا کہ صبح کو مسلمان ہوتے تھے اور شام کو پھر کافر ہو جایا کرتے تھے کہ جو نو مسلم ہے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اہل کتاب علم والے جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے دین کے اندر کوئی کمی دیکھی، اس لیے یہ ایمان سے پھر واپس ہو گئے ہیں۔ تو یہی تلاش کرتے تھے، من آمنا ایمان لانے والوں کو، تبغونہا عوجا کہ ڈھونڈتے ہو اس میں عیب، عوجا کے معنی ٹیڑھا پن یعنی عیب، برائی، وانتم شہداء اور حال یہ ہے کہ تم خود جانتے ہو، یعنی ایمان کے بارے میں تم خود جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے، تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تمہارے ہر ایک کام کو جانتے ہیں، جس طریقے سے تم کر رہے ہو کہ اہل ایمان کو ایمان سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں، طرح طرح کی سازشیں رچ رہے ہو، اللہ ہر ایک کا حساب لینے والا ہے۔ تمہارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے سے جانتے ہیں۔ تو اسی کو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایک واقعہ یعنی شان نزول اس آیت کا بیان کیا گیا ہے، وہیں اہل کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست طریقے سے تنبیہ اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، اہل کتاب کو یعنی جو یہود و نصارہ تھے۔ تو اسی چیز کو اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔